ایران اور امریکہ کے مابین جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے کئی عوامل ہیں، اس میں ببلو کی انٹری، خامنائی کی جھلکی اور پیوٹن کی دھمکی یہ بھی شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کردار بھی نہایت ہی اہم ہے۔ گو کہ پاکستان کے نہلے حکمران ہوں، لیکن پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے، پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ جیدے گھر دانے وہ دے کملے بھی سیانے۔ اس طرح سے پاکستان کے جیسے بھی حکمران ہوں، نہلے ہوں، دہلے ہوں، جو بھی ہوں، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ بھلے حکمران فارم 47 والے ہوں، نہلے ہوں، دہلے ہوں، جو بھی ہے، لیکن ان کو پاکستان کی ایٹمی قوت مضبوط بناتی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی طرف سے نہایت اہم کردار ادا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آج کے ہمارے حکمران نہلے ہیں، دہلے ہیں۔ بہرحال ان کے بارے میں ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ایسا کردار ادا کیا گیا کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی پر تیار ہو گیا، اور ٹرمپ کی طرف سے جو ایک لمحہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں صفحہ ہستی سے ایران کو مٹا دوں گا، ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان کی مداخلت پر، پاکستان کی کوششوں کے باعث وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. Your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. There you go. Thank you very much. جیسا کہ ٹرمپ کی طرف سے اعتراف کیا گیا، اقرار کیا گیا کہ پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کے حوالے سے کردار ادا کیا گیا، انہوں نے شہباز شریف کا بھی نام لیا، انہوں نے فیلڈ مارشل کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کا یہ پہلے بھی تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال بہت اچھا ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، دنیا مزید تباہی سے بچ گئی اور ایران بھی مزید تباہی سے بچ گیا۔ ایک طرف ایران کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی صورت آبنۂ ہرمز اس وقت تک نہیں کھولی جائے گی جب تک ایک مستقل معاہدہ نہیں ہو جاتا، جب تک ہمیں یقین دہانیاں نہیں کروا دی جاتی۔ عارضی طور پر آبنۂ ہرمز کو کسی بھی صورت نہیں کھولا جائے گا۔ اور ادھر ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ایران کو آج دن صبح 5 بجے تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ ہم پاکستان کے وقت کی بات کریں، جبکہ امریکہ کی وقت کے مطابق 8 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا منگل کی رات کا، اور آج بدھ کی صبح بلکہ دوپہر ہونے کے ہوئے اس سے پہلے کہ ٹرمپ کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا تھا اس پر وہ عمل کرتے اور ایران کو مکمل تباہی کی طرف لے جاتے یا لے جانے کی کوشش کرتے، پاکستان کی کوششوں سے جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے دیگر عوامل بھی شامل، جس طرح سے ببلو کی انٹری ہوئی۔ یہ ببلو کون ہے؟ یہ شمالی کوریا کے صدر ہیں کیم جونگ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو ایسے میزائل دے دیے گئے تھے، فراہم کر دیے گئے تھے جو ایران سے چلتے امریکہ میں جا کے گرتے، وہاں پہ جا کے تباہی کرتے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ پہلی مرتبہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب منظر عام پر آتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آ جاتی ہے جس میں وہ وار روم میں وہ جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیمونا کا نقشہ لگا ہوتا ہے، ڈیمونا لکھا بھی ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف سے یہ ویڈیو ریلیز کرنے کا مطلب اور مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ ایران کے نشانے پر اب ڈیمونا جو اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام کا مرکز ہے وہ ان کے نشانے پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جیسے امریکہ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، کوئی پل سلامت نہیں رہے گا، کوئی ان کا پاور ہاؤس وہ سلامت نہیں رہے گا، ہر ایک کو ملیمیٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جیسے ان کی طرف سے ایسا حملہ ہونے والا ہوتا تو ایران کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کے اس ڈیمونا پر حملہ کر دیا جاتا، اور جس طرح سے امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے ہو رہے تھے اسی طرح سے ایران کی طرف سے بھی امریکی مفادات پر حملے ہونا شروع ہو گئے تھے، جس میں کئی خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب پر بھی ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا اور اسرائیل پر بھی میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ آپ کے سامنے ہم یہ رکھ رہے تھے کہ کئی عوامل ہیں جنگ بندی کے، اس میں ببلو کی جیسا کہ کہا کہ انٹری ہے، ان کا کردار ہے، جس طرح سے انہوں نے ایران کو جدید ترین میزائل دے دیے تھے، اور یہ بتایا کہ جس طرح سے خامنہ ای صاحب کی طرف سے جھلکی دکھائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن کی طرف سے بھی دھمکی دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ٹرمپ صاحب صدر ہیں، یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، ان کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، امریکیوں کو چاہیے کہ وہ ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، یہ دھمکی تھی پیوٹن کی طرف سے۔ یہ سارے عوامل اکٹھے ہوئے ملے ہیں تو
ٹرمپ کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو ایران کی طرف سے جو 10 پوائنٹ موصول ہوئے ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ وہ 10 پوائنٹ کون سے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح سے امریکہ کی طرف سے ان پوائنٹس کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ان میں کیا کیا پوائنٹس ہیں؟ ان میں ایک پوائنٹ یہ ہے جو امریکہ کے لیے بہت ہی سہولت کا پوائنٹ ہے، ان کے لیے بڑی آسانی کا پوائنٹ ہے، بلکہ اسی پر امریکہ کی طرف سے زور دیا جا رہا تھا۔ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام وہ بند کر دیں گے یا اس کو روک دیں گے۔ یہ ویسے ان سے ڈر کے نہیں کہا جا رہا، بلکہ خمینی صاحب، آیت اللہ خمینی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی پاور نہیں بنے گا، ایٹم بم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے انسانیت کی تباہی ہوتی ہے۔ ان کے پاس چونکہ فتویٰ موجود ہے، اس کے باوجود بھی ایران کی طرف سے نیوکلیئر پروگرام پر کیوں کام کیا جا رہا ہے؟ وہ ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد نیوکلیئر کو انرجی کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے اس کا دوسرا مطلب لے لیا گیا اور ایران پر تباہی مسلط کر دی گئی۔ گوگل کی طرف سے جاری کیے گئے پوائنٹس میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی اور حملوں کا خاتمہ، ایران، عراق، لبنان اور یمن میں جاری جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ، ایران پر عائد تمام بنیادی اور ثانوی امریکی پابندیاں ختم کرنا، آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کا کنٹرول ایران کے پاس رہنا، جسے ایران مسلح افواج کے ساتھ مربوط کیا جائے گا، کوارڈینیٹ کیا جائے گا، امریکہ کی جانب سے منجمد ایرانی فنڈز اور سے جاری کرنا، خطے سے امریکی جنگی افواج کا تمام اڈوں اور مقامات سے انخلا۔ یہ بھی نہایت اہم نقطہ اور پوائنٹ ہے کہ جتنے بھی امریکہ کے مفادات ہیں، جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں اس خطے میں، ان سب کو یہاں سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایران کو تعمیر نو اور جنگی نقصانات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی، ایران کی طرف سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا پختہ عزم، اس معاہدے کو قانونی طور پر پابند بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قرارداد، آبنائے حرمز سے گزرنے والے جہازوں کی فیس، ایران کا آبنائے حرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پر فیس عائد کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ امان کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا اس فیس کو تاکہ جنگی تباہی کو ٹھیک کیا جا سکے۔ علاقائی تنازعات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ خطے میں تمام تنازعات کو مجموعی طور پر ختم کیا جائے گا۔ ٹرمپ کی طرف سے ان نکات کو ایک نمایاں پیش رفت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے اسے حتمی معاہدے کے لیے ابھی کافی بھی نہیں کہا تھا، لیکن 2 ہفتے تک جنگ بندی کے دوران مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ اب آپ کے سامنے میرا خیال ہے کہ وہ بیان رکھ دیتے ہیں جس میں ٹرمپ کی طرف سے حتمی دھمکی دی گئی تھی۔ ایک پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی اور کبھی واپس نہیں آئے گی، میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن غالباً ایسا ہی ہوگا۔ B-52 بمبار طیارے ایران کی طرف روانہ ہو چکے تھے، مگر جنگ بندی کے اعلان کے بعد صورتحال بدل گئی۔ منگل کی شام ٹرمپ نے بتایا کہ یہ جنگ بندی پاکستان کی ثالثی سے طے پائی ہے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 ہفتوں کی مہلت کی درخواست کی تاکہ سفارتکاری کو موقع دیا جا سکے، اس شرط پر کہ اسلامی جمہوریہ ایران آبنائے حرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ طور پر کھول دے گا۔ میں ایران پر حملے اور بمباری 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے پر آمادہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان 2 ہفتوں میں امریکہ اور ایران تہران کی پیش کردہ 10 نکاتی تجویز پر مذاکرات کر سکتے ہیں تاکہ مستقل جنگ بندی کو حتمی شکل دی جا سکے۔ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ انہوں نے لکھا کہ ہم پہلے ہی اپنے تمام فوجی مقاصد حاصل کر چکے ہیں اور ایران کے ساتھ طویل مدتی امن معاہدے کے قریب ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی اعلان کے فوراً بعد بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے جنگ بندی قبول کر لی ہے۔ تو ناظرین، جس طرح سے ٹرمپ کا رویہ سامنے آیا ہے، تو کیا وہ جنگ بندی پر کار بند رہ سکیں گے یا پھر کل کوئی نیا ڈرامہ رچاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کر دیں گے؟ بہرحال ایسی چیم گوئیاں ضرور ہو رہی ہیں اور ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہے بھی نہیں کہ ان کی طرف سے جس طرح سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اس کو مان لیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ آخری منٹ میں ٹرمپ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا، اعلان کیا گیا، ادروائز تو وہ بھی حملوں کے لیے تیار تھے اور ایران نے بھی اپنی تیاری پکڑی ہوئی تھی اور دنیا تباہی کی طرف جا رہی تھی، مکمل تباہی کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ ایران کی تباہی بول چکی ہے، ایران نے اپنے پڑوسی ممالک پر حملے کیے، ان کی تباہی بھی بول چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی تقریباً تباہ ہو ہی چکا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ کون جیتا ہے، میرا نہیں خیال کہ امریکہ جیتا ہے، میرا نہیں خیال کہ ایران جیتا ہے۔ بہرحال اگر یہ کہا جائے کہ کن کی شرائط
شرائط پر صلح ہوئی ہے، جن کی شرائط پر صلح ہوتی ہے، اور صلح ہمیشہ انہی کی شرائط پر ہوتی ہے جو جیت چکے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ایران کی شرائط پر صلح ہو رہی ہے۔ ان کی طرف سے جو بھی نکات دیے گئے تھے، جو بھی پوائنٹ دیے گئے تھے، سب کو امریکہ کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کی جیت ہوئی ہے۔ بہرحال اگر جیت ہوئی ہے تو پھر ایران کی بھی ہوئی ہے، امریکہ کی بھی ہوئی ہے، اور انسانیت کی بھی یہ جیت ہوئی ہے۔ اور صورتحال اب جس طرح سے دنیا میں، پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی، مہنگائی کے طوفان اٹھ رہے تھے، تو صورتحال بہتری کی طرف ابھی جا سکے گی، اور انتظار کیجئے کہ صدر ٹرمپ صاحب آئندہ کا کیا لاہے عمل سامنے لاتے ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور ان کو کریڈٹ جاتا بھی ہے۔ جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی کوششوں سے، پاکستان کی کوششوں سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے، تو شہباز شریف کو بھی یقینی طور پر اس حکومت کو، فیلڈ مارشل کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر اپنے اندر کا ابال نکالتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے اس میں کیا کیا لیا، فیلڈ مارشل نے اس میں کیا کیا لیا۔ بہرحال کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کا یقینی طور پر اس جنگ بندی میں کردار ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا تھا کہ میں نے 8 جنگیں بند کروائی ہیں، اور یہ ان کے کریڈٹ پر 9ویں جنگ بھی جاتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ نوبل انعام صدر ٹرمپ کو مل جائے، وہ نہیں مل سکا۔ تو اب جس طرح سے یہ بہت بڑی جنگ بند کروائی گئی ہے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ ٹرمپ نے بند کروائی تھی، اور یہ امریکہ اور ایران کی جنگ کس نے بند کروائی ہے؟ یہ ہمارے شہباز شریف صاحب کی طرف سے بند کروائی گئی جنگ ہے۔ تو نوبل پرائز جو ٹرمپ کے لیے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا، مطالبہ کیا جا رہا تھا، تجاویز پیش کی جا رہی تھی، تو کیا نوبل انعام اب 50-50 ہوگا؟ آدھا صدر ٹرمپ کے لیے اور آدھا شہباز شریف صاحب کے لیے۔ شہباز شریف صاحب کا قد چھوٹا ہے، اور انہوں نے جس طرح سے بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور اب ان کا قد بھی ٹرمپ کے برابر ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔